أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. انشاءاللہ تعالی آج پھر ہم لوگ اسٹارٹ کریں گے، یہ سورۃ البقرہ سے اپنا آگے سلسلہ کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور لاسٹ ٹائم جہاں پر ہم نے کیا تھا وہ آیا نمبر 143 تھی، اور وہ جو تھی آلموسٹ ہم نے کمپلیٹ کر لی تھی. کچھ اس میں ڈیٹیلز تھیں جو رہ گئی تھیں، جو انشاءاللہ تعالی آج ہم کور کریں گے. آج ہم شروع کرنا ہے ہم کو 144 آیا سے انشاءاللہ تعالی، لیکن کنٹینیوٹی کے لیے میں جو ہے تھوڑا پہلے سے پڑھنا شروع کروں گی انشاءاللہ تعالی. تو جو ہمارا طریقہ ہے ریسیٹیشن، پھر اس کے بعد ورڈ بائی ورڈ میننگ، اور اس کے بعد اس سے ریلیونٹ ایکسپلینیشن انشاءاللہ تعالی. تو سلسلہ میں ریسیٹیشن سے قرآن کی شروع کرتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك
فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم. انشاءاللہ تعالی لاسٹ آیت جو ہم نے کمپلیٹ کی تھی اس کے بعد سے ہم شروع کریں گے کیونکہ ورڈ بائی ورڈ میننگ ہم نے لاسٹ ٹائم اس آیت کا کر لیا تھا اور یہ آیت ختم ہوئی تھی ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. تو یہاں سے یہاں تک ہم نے پڑھا تھا. تو ابھی ورڈ بائی ورڈ پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. اوکے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. قد نرى قد کس لیے آتا ہے؟ کوئی چیز کی قسم کھانے کے لیے. انڈیڈ نرا نرا کسے کہتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں. انڈیڈ وی سی. اللہ سبحانہ وتعالی یہ پلورل آف میجسٹی ہے جو جسے رائل پلورل کہتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی قد نرا ہم دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ تقلبہ. تقلبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بار بار پھرنا. دا ٹرننگ. قلبہ کا ورڈ میں نے جو قلب جو ہے اسی سے ہوتا ہے جو دل کے لیے جو ورڈ آتا ہے نا کیونکہ دل ٹرن ہوتا ہے. تو قد نرا تقلبہ وجہ کا. وجہ کسے کہتے ہیں؟ فیس کو. کا جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا ساتھ میں کہ یور فیس. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں بار بار پھرنا بار بار آپ کا چہرہ. کس کی چہرے کی بات کی جا رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی بات کی جا رہی ہے کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء. فی جو ہے وہ حرف جر ہے, پریپوزیشن کنیکٹنگ ورڈ ہے. السماء ٹورڈز دی ہیون کہ ہم مستقل آپ کا جو ہے چہرہ ٹرن ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آسمان کی طرف. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ تو ہم ضرور پھیر دیں گے. سو وی ول شورلی ٹرن یو. ف جو ہے سو ہے. لا جو ہے یہاں پہ لام وہ شورلی کے لیے ہے جو اور نوَلِّيَنَّكَ یہ بالکل قسم کھانے کا ہی انداز ہے یہ. اور اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہیں پھیر دیں گے آپ کا. کاف جو ہے اینڈ میں جو کا آیا ہے وہ اٹیچڈ پروناؤن ہے کہ وی ول شورلی ٹرن یو. سو وی شیل شورلی ٹرن یو تو ضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو. سو جو ہے ف ہو گیا. لام جو ہے ایمفیسس کے لیے ہو گیا. نولی کا مطلب ہم ٹرن کر دیں گے. کس کو ٹرن کر دیں گے؟ آپ کو ٹرن کر دیں گے. قبلتن پھیر دیں گے ڈائریکشن قبلے کی یعنی the direction of prayers. ترضاها جسے آپ پسند کرتے ہیں. with which you will be pleased. ہا جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہے کہ جسے آپ پسند کرتے ہیں. مطلب جو قبلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ملہ ابراہیمی کے اوپر جو قائم ہوتے ہوئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ جو ہے اس کی طرف قبلہ جو ہے پھر جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم جو ہیں پھیر دیں گے قبلہ. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. فولی پس آپ پھیر لیں. فا اگین سو پس. ولی واللہ کا مطلب ٹرن ہونا. وجہ کا اپنا چہرہ. کاف جو ہے ان میں آپ کا اٹیچ پروناؤن ہو گیا. فولی وجہ کا تو آپ ٹرن کر لیجئے اپنا چہرہ. شطرا. شطرا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈائریکشن. مسجد الحرام. مسجد الحرام کی طرف خانہ کعبہ کی طرف جو ہے آپ اپنا چہرہ ٹرن کر لیجئے. یعنی نماز کے لیے ڈائریکشن جو ہے وہ نیا قبلہ متعین کیا جا رہا ہے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ اور جہاں کہیں بھی تم سب ہو. یعنی اب جو ہے خطاب پرٹیکولرلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے تمام مسلمانوں کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خطاب ہے کیونکہ اب پلورل میں بات کی جا رہی ہے. وَحَيْثُ جہاں کہیں بھی. وا جو ہے اینڈ ہے. حیث جو ہے جہاں کہیں بھی. ما کنتم تم سب مطلب ہو. کنتم جو ہے وہ ڈیٹیچ پروناؤن ہے کہ تم سب. ما جو ہے کہ مطلب جہاں پر بھی ہو. فولو فا جو ہے سو
ولو مطلب وہی جو ولی تھا وہ سنگولر میں، اور ولو کیا ہے یہاں پہ کہ پلورل میں، کہ جہاں بھی تم لوگ سب ہو اپنا چہرہ جو ہے ٹرن کر لو. وجوہکم، وجوہکم کم جو ہے وہ تم سب، تمہارا اٹیچ پروناؤن، وجوہ وجہ کی جمع چہرہ، تم لوگ اپنے سب چہرے جو ہے ٹرن کر لو. شطرہو، شطرہو میں جو ہے اٹیچ پروناؤن ہے اینڈ میں ہو کہ اس کی طرف، کس کی؟ اس ڈائریکشن کی طرف، یعنی کعبہ کی طرف. تم سب مسلمان جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمام مسلمان بھی جو ہیں اب مڑ جائیں، اپنا قبلہ جو ہے وہ چینج کر لیں. شطرہو وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ، اینڈ ہو گیا انا کیا ہے کہ انڈیڈ الذین لوگ، اوتوا الکتابہ جنہیں کتاب دی گئی، اوتوا الکتابہ، اوتو کا مطلب ہے کہ they were given کتاب، لا یعلمون ڈیفینیٹلی وہ جانتے ہیں. ڈیفینیٹلی کہاں پر ہے؟ ضرور کہاں پر ہے؟ لام جو شروع میں ہے وہ ایمفیسس کے لیے. لا یعلمون علم سے ہے، یعلمون کہ وہ سب جانتے ہیں، انہو کہ یہ حق ہے، یہ حق ہے، انہو کہ ڈیفینیٹلی دس از the truth، حق من ربہم. من کیا ہے؟ حرف جر ہو گیا، اور من کا کیا مطلب ہوا کہ فرام ربہم their رب، کہ یہ سچ ہے ان کے رب کی طرف سے. جو کتاب جن کو دی گئی وہ پہچانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ سچ ہے ان کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ نہیں غافل کہ جو کچھ تم سب کر رہے ہو. کیا ہے وہ اینڈ ہے، ما جو ہے وہ نہیں ہے، اللہ بِغَافِلٍ بے خبر ہونا، عَمَّا اس سے، اور ما جو ہے اس میں دو ورڈز ہوتے ہیں، ہوتا ہے ان جو کہ حرف جر ہے، اور ما کہ جو کچھ اس چیزوں کی بابت سے whatever you have been doing، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان سے غافل نہیں ہے. اما یعملون، یعملون جو ہے وہ عمل سے ہے، کہ اللہ غافل نہیں ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو نیکسٹ آیت ہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، وا کیا ہے؟ اینڈ ہو گیا، اور لا جو ہے کہ انڈیڈ کہ لا ان کا کیا مطلب ہوا کہ اگر، ان اتیتا کہ آپ لے کر آئیں، یو کم، الذین ٹو دوز ہو، مطلب اگر آپ لے کر آئیں اوت الکتابہ کی جن لوگوں کو کتاب دی گئی، جو اہل کتاب ہیں ان کے پاس آپ لے کر آئیں، بی کلی آیتن، بی جو ہے ایمفیسس کے لیے حرف جر ہے یہاں پہ، کہ اگر آپ ہر آیت بھی ان کے پاس لے کر آ جائیں، بی کلی آیتن یعنی ہر آیت آپ ان کے پاس اگر لے کر آ جائیں، ما تبعو کیا مطلب؟ ما جو ہے کیا ہے؟ نہیں، تبعو کہ they would follow قبلہ تک، یہ جو ہے نہیں فالو کریں گے آپ کا قبلہ. کاف جو ہے اینڈ میں وہ قبلہ تک کا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، سنگولر میں دوبارہ چلا گیا ہے کہ اگر آپ ان کے پاس تمام آیتیں لے کر بھی آ جائیں تو یہ آپ کا قبلہ نہیں تسلیم کریں گے. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہیں، انتا جو ہے وہ ڈیٹیچ پروناؤن ہے کہ آپ بھی تابعین پیروی کرنے والے ہیں، قبلتہم، قبلتہم جو ہے ہم کیا ہے ادھر کہ their direction of prayer، کہ آپ بھی نہیں فالو کرنے والے ہیں ان کا قبلہ. اور پھر اس کے بعد کیا ہے وما بعدهم، اور نہیں بعدهم، اور ان میں سے بعض میں سے some of them، right، بعضهم کہ some of them، ہم جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ نہیں جو ہے some of them بھی تابعین پیروی کرنے والے قبلۃ بعض، ایک دوسرے کا قبلہ، یعنی آپ ان کا قبلہ، وہ آپ اگر آپ ان کے پاس تمام آیتیں لے کر آئیں گے تو یہ آپ کا قبلہ نہیں فالو کریں گے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا قبلہ نہیں فالو کریں گے، حتیٰ یہ کہ یہ لوگ آپس میں بھی جو ہیں بعض جو ہیں یہ ایک دوسرے کا قبلہ جو ہے نہیں فالو کریں گے. اب جو ہے کیا کہا جا رہا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، واو جو ہے کیا ہے کہ اور، لَئِنِ اتَّبَعْتَ کہ اگر آپ نے پیروی کی، لَئِن اور اگر، اتبعت آپ نے پیروی کی، آپ نے اتباع کیا، اہواءہم ان کی خواہشات کا، ان کی ڈیزائرز کا، اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کا، من بعد ما جاءک من العلم
کہ مم جو ہے وہ آفٹر، مم بعدی کا مطلب ہے آفٹر، اس کے بعد، ما کہ واٹ یا کہ اردو میں کہ ہو گیا جا اکا کہ آپ کے پاس آئے، کا جو ہے ادھر ایش پروناؤن ہو گیا کہ آپ کے پاس آئے، من العلم، اگر آپ کے پاس علم آ جائے اور اس کے بعد ان کی خواہشات کی آپ اگر پیروی کریں گے، if you were to follow their desires after knowledge has come to you إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ so indeed you would be among the wrongdoers. إِنَّكَ surely، کاف کیا ہے اس میں کہ کاف کا کیا مطلب ہے کہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ آپ ہیں، اذن کا کیا یہاں پہ ہے کہ if you do it it means کہ پھر اگر آپ یہ کریں گے پھر ایسا ہوگا، کہ اگر آپ نے ان کی ڈیزائرز فالو کر لی تو آپ جو ہیں ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اذا جو ہے کہ آپ لمن کے شورلی، من فرام ظالمین میں سے ہو جائیں گے، کہ آپ جو ہیں بے انصاف لوگوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی آپ یو ول ٹرانسگریس اگینسٹ یور سیلف، آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے. اوکے انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر اسٹاپ کرتے ہیں اور اب ایک تھوڑی ایکسپلینیشن پہ آتے ہیں اور پھر اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے کہ ہم آگے پروسیڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں. اوکے انشاءاللہ تعالیٰ. تو لاسٹ آیت جو ہم نے ختم کی تھی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، آپ کو اگر یاد ہو کہ یہ آیت جو تھی ہم نے کی تھی کہ امت وسطا کی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نئی امت کی تشکیل کا جو ہے احکام نامہ، فرمان نامہ جو ہے جاری کر دیا تھا، ایک امت وسطا بننے کے لیے جاری ہے جو کہ صراط مستقیم پر ہے. اور یہ شہادت، صحیح شہادت کے وہ جو پرنسپل جس پہ یہ امت بنائی جا رہی ہے کہ وہ شہادت حق کے اوپر جو ہے یہ بنائی جا رہی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شہید ہیں، یعنی وہ گواہ ہیں اس بات کے اوپر. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو قبلہ جو بنایا گیا ہے وہ اس لیے ہے کہ اب اس کی جو تحویل قبلہ کا جو حکم ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ لائلٹیز جو ہیں وہ حق کے ساتھ ہیں یا لائلٹیز انسان کی جو ہیں خالی اپنے فرقوں کے ساتھ ہیں اور اپنی جو اپنا ان کا ایگو ہے اس کے ساتھ ان کی لائلٹی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون اتباع کرتا ہے؟ اور یہ مشکل بات ہے ایکسپٹ ان لوگوں پہ کہ جو لوگوں کو ہدایت دی گئی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم، اور ایمان کو جو ہے نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایکویٹ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ کسی کے ایمان کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں. ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، اور بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ رؤوف اور رحیم ہے تمام انسانوں کے ساتھ. تو اٹ از لائک سو بیوٹیفل سبحان اللہ کہ جو آیت جو ہے شروع کی گئی کہ سیقول السفہاء سے جو پیسج جو تھا شروع کیا تھا کہ بے وقوف لوگ یہ کہیں گے کہ کس نے قبلہ بدل دیا، اتنے مطلب ایک جنرل لوگوں کا ذکر کیا گیا اہل کتاب میں سے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ہم ایک امہ پوری تشکیل دینے جا رہے ہیں، تو تمام اہل کتاب کو جو ہے بتایا گیا کہ یہ مسلمانوں کا، یہ مسلمان جو ہیں یہ حق کے اوپر قائم کردہ ایک امت ہے جو تشکیل دی جا رہی ہے. اور اس کے بعد جب ہم سمجھیں کہ یہ بات جو ہے یہ بالکل ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں تک آ گئی ہے، ایک نیرو ڈاؤن ہو گئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت کدھر اینڈ کی؟ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، اللہ تعالیٰ تو تمام انسانوں کے ساتھ رؤوف رحیم ہے. یہ ہدایت کا دروازہ جو ہے یہ کسی ایک گروپ کے لیے یا ایک کسی قبیلے کے لیے یا ایک کسی ریجنل ایریا کے لیے نہیں ہے، یہ تو پورے الناس کے لیے جو ہے یہ حکم ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے لرؤوف الرحیم ہے. اب جو نیکسٹ جو پیسج جو شروع ہو رہا ہے، اتنی بات پھیلتی، مطلب امت کی بات کی گئی، پھر اس کے بعد تمام انسانوں کی بات کی گئی، اور اب سبحان اللہ التفات دیکھیے ڈسکشن کا کہ اب کس کی بات کی جا رہی ہے اس میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. It has been narrowed down personally، یعنی قرآن جو ہے وہ ہر لیول کے اوپر انسان سے جو ہے گفتگو کرتا ہے، پرسنل لیول کے اوپر بھی، کمیونٹی کے لیول کے اوپر بھی، گروپس کے لیول کے اوپر بھی، جہاں جس طریقے سے، جس آپ ڈائریکشن سے انسان جو ہے قرآن کی طرف رجوع کرتا ہے، قرآن اسی حساب سے انسان کو جو ہے مخاطب کرتا ہے. اب جو بات ہے وہ نیرو ڈاؤن کر دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حبیب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے بات کا رخ موڑ دیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بے چین تھے کہ قبلہ جو ہے وہ مکہ کی طرف موڑ دیا جائے, مسجد الحرام کی طرف موڑ دیا جائے, کیونکہ ایک وابستگی تھی ابراہیم علیہ السلام سے اور ایک وابستگی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم جو تھا, جو دین جو تھا, it is always greater than the individual. تو وہ اللہ تعالیٰ کے سر تسلیم خم تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیت المقدس جو ہے وہ تو وہاں پہ لوگ نماز پڑھا کرتے تھے پہلے, اور اس وقت اس طریقے سے پڑھتے تھے نماز کے جب وہ بیت المقدس کی طرف بھی کرتے تھے تو خانہ کعبہ جو تھا وہ ادھر ہی ہوتا تھا. تو اٹ واز, لیکن اب جب مدینے موو ہو گئے اور کتنے مہینے گزر گئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم آپ کا چہرہ پلٹنا دیکھ رہے تھے آسمان کی طرف. سنا you have a problem, maybe آپ دوبارہ سے لاگ ان کر کے دیکھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ. اوکے, تو اگر somebody could write to her, she cannot hear me I think. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے آپ کا چہرہ اقدس آپ بار بار جو تھے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے, اللہ تعالیٰ کی طرف جو تھی دیکھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, مطلب ایک دل میں خواہش تھی, ایک دل میں خواہش تھی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے نا جو علیم بذات الصدور, چاہے انسان کے ہونٹوں پر جو ہے اس کی خواہش آئے نہیں آئے, اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ہر انسان کے دل میں کیا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ چیز جو تھی پتہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی ایک اٹیچمنٹ ہے. بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹیچمنٹ بھی تھی اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہونا بھی تھا. یہ اٹ واز گیون کہ جو ہے جب نئی امہ تشکیل کی جائے گی تو ایک قبلہ جو ہے وہ چینج کر دیا جائے گا بیت المقدس سے جو خانہ کعبہ کی طرف. جو چیز امپورٹنٹ ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ یہ آیت جو قبلے کے بارے میں ہے یہ آئی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 دفعہ یہ آیت آئی. اس سے پہلے جب آئی تھی 115 میں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, کہ جہاں پر بھی تم ٹرن کرو گے تم اپنے رب کو پاؤ گے. ٹھیک ہے, تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اسپرچول قبلہ ہے, کہ یہ انسان کا دل کا قبلہ ہے, کہ انسان جہاں پر بھی ہو, جس حال میں بھی ہو, جدھر بھی ہو, اس کا دل جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے تو ہر ڈائریکشن میں کدھر بھی اللہ تعالیٰ کو انسان پکارے, جہاں پر بھی وہ دیکھے گا اپنے رب کو, اس کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے. یہ اسپرچول قبلہ, یہ روحانی قبلہ ہے. دوسرے قبلے کے بارے میں جب آیت ہے یہ سملر ورڈ اس میں بھی آیا کہ للہ المشرق والمغرب, تو یہ آیت وہی ہے جو آج ہم نے جس کی تلاوت کی کہ کس نے قبلے کی طرف پلٹا دیا, یعنی قبلہ اب ایکچوئل فزیکل قبلے کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے کہ اس سے کس نے پلٹا دیا. تو کہہ دیجئے کہ اللہ کو بلونگ کرتے ہیں مشرق بھی اور مغرب بھی, اور وہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا کرتا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ فزیکل قبلہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر اس آیت کے اندر جو دونوں قبلوں کا جو ہے کمبینیشن آ گیا, قد نرا تقلب وجہک فی السماء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ فزیکلی قبلہ وہ ہو جائے کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے جو گھر بنایا ہے مسجد الحرام وہ ہو جائے, لیکن اللہ کا حکم تھا, اس کی طرف عبادت کر رہے تھے. بار بار آپ کا چہرہ پلٹنا آسمان کی طرف وہ کس چیز کی نشاندہی کرتا ہے؟ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, جہاں پر بھی تم مڑو گے اپنے رب کو ہی پاؤ گے. تو دل کا قبلہ جو ہے وہ بار بار ادھر ادھر بے چین ہو کر آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ اپنے رب کی طرف, کہ میرے رب کے پاس سے حکم آ جائے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہم اس قبلے کو بدل دے رہے ہیں, اس قبلے کو ہم بدل دے رہے ہیں کہ جس کی طرف آپ چاہتے ہیں, جس کی طرف آپ چاہتے ہیں کہ وہ فزیکلی ہم وہ قبلہ جو ہے وہ چینج کر دے رہے ہیں. تو اس آیت کے اندر دونوں قبلوں کا ذکر آ گیا.
اس آیت کے اندر دونوں قبلوں کا ذکر آ گیا کہ جب انسان جو ہے ایک جنرل پرنسپل ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ایک ڈائریکشن ہے، ایک جس کی طرف ہم قبلے کی طرف کرتے ہیں، لیکن انسان کی لائف میں ایک ہوتا ہے کہ when your life is not going in the right direction، آپ کی زندگی جو ہوتی ہے، مطلب انسان کی زندگی کبھی کبھی ایسے ہل جاتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری زندگی جو ہے یہ کس طرف جا رہی ہے، زندگی جو بکھرنے لگتی ہے، جب انسان ڈسپرس ہونے لگتا ہے تو اپنے دل کا قبلہ جو ہے وہ مستقل اللہ کی طرف جو ہے وہ اورینٹ ہو جاتا ہے. دل کا قبلہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ ہیں کہ جن کو حبیب اللہ کہا گیا، تو ان کی نظر صرف تھی، کافی تھی کہ وہ آسمان کی طرف مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے. تو یہ وہ قبلہ ہے کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ کہ جس طرف بھی آپ مڑیں گے تو آپ اپنے رب کو پائیں گے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ قبلہ فزیکلی کر دیا جو آپ جو تھے وہ چاہ رہے تھے. یہ کیا بات ہوئی ہے ابھی یہاں پر، یہ کیا بات ہوئی ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ یہاں پر کیا بات ہوئی ہے. اگر آپ غور کریں کہ جو پچھلی آیت ہے اور جو ابھی ہم نے ختم کی، لاسٹ ٹائم جو ہم نے پڑھی تھی، وہ کدھر ختم ہوئی تھی؟ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالی جو ہے بالناس لرؤوف الرحیم ہے، لرؤوف الرحیم ہے. اور آج میں جو تھی میں سوچ رہی تھی کہ انشاءاللہ تعالی یہ رؤوف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو نام ہے یہ کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ میں رأفہ، ایک ہے رحمت اور ایک ہے رأفہ. جو رأفہ ہے وہ ایکسٹریم اماؤنٹ آف رحمت ہے، ان دا سینس کہ رأفہ کے اندر ایک کمپیشن ہے، کہ رأفہ از لائک واٹ اٹ مینز از کہ جب کوئی کسی تکلیف سے یا کوئی چیز سے جو کوئی گزر رہا ہوتا ہے تو دوسرے کی تکلیف کا احساس ہونا کہ وہ آپ کو بے چین اس طرح سے کر دے کہ آپ یو کین فیل فار دی ادر پرسن، اسے کہتے ہیں رأفہ، اسے کہتے ہیں رأفہ. اور مثلا فار ایگزامپل سورۃ التوبہ میں یہ ورڈ جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نے جو ڈسکرائب کیا ہے. سورۃ التوبہ وہ سورہ ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں ہوتی، لیکن جو ختم ہوتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہے ان کے ذکر پہ ختم ہوتی ہے. اور اس میں ایک آیت آتی ہے ٹو ایکسپلین، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس انفینٹ ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کو کوئی جو ہے وہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے. یہ بات ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں. لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسکرائب کیا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ آپ کے پاس رسول آ گئے ہیں اپنی ذاتوں میں سے. like there has come to you a messenger from among yourself. اور من انفسکم کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں انسانوں کو کہ یہ he is from you، he is from you. like انسان اس عظمت کا جو ہے کیپیبلٹی ہے انسان میں کہ انسان اتنی عظمت کو پہنچ سکتا ہے. ہوتا ہے نا کوئی بولتے ہیں کہ یہ تو بالکل فرشتہ ہے کسی کے بارے میں، تو وہ فرشتہ تو نہیں ہے، کہ وہ انسان ہے لیکن ایسی خصوصیات ڈیولپ کر لی ہیں کہ فرشتوں سے اوپر مقام چلا گیا ہے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، who feels it very hard on him if you face a hardship. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈسکرپشن ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، کہ جب مومنین کے اوپر کوئی تکلیف گزرتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر بہت بھاری گزرتی ہے، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے وہ دل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو ڈسکرائب کیا ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، تو آپ کے اوپر بڑی سخت وہ تکلیف گزرتی ہے. حریص علیکم and he is very anxious for your welfare. حریص کہتے ہیں نا کسی چیز کی حرص ہونا، کہ حریص علیکم بالمؤمنین، اور مؤمنین کے ساتھ کیا ورڈ یوز کیا گیا ہے؟ رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم، کہ مؤمنین کے ساتھ جو ہے آپ رؤوف ہیں اور آپ رحیم ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے دل میں رأفہ ہے،
کہ آپ کے دل میں کمپیشن ہے کہ یو کین فیل دا پین آف ادرس، یو کین فیل دا پین آف ادرس. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈسکرپشن دیا تھا. جب میں فرسٹ ٹائم سورۃ توبہ جو ہے میمورائز کر رہی تھی، تو میں نے جب یہ آیت پڑھی تھی، میں لٹرلی میں رو پڑی تھی، کیونکہ مجھے یہ جو آیت پڑھ کے مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ ڈسکرپشن دیا گیا ہے، اس طرح سے کوئی کسی کے لیے فیل نہیں کرتا سوائے ایک ماں اپنے بچے کے لیے فیل کرتی ہے. ماؤں کو دیکھا ہے آپ نے کیسی ہوتی ہیں اپنے بچوں کے معاملے میں؟ ان کے اوپر بچوں کو کوئی تکلیف ہو جائے، ایسا لگتا ہے کہ ماں کے دل کے اوپر جو ہیں تلواریں چل جاتی ہیں. جب تک بچے کو بخار ہے، جب تک بچے کو درد ہے، 10 دفعہ بچوں سے کہ اترا بخار نہیں اترا، صحیح ہوا کہ نہیں ہوا، ٹھیک ہو تم، رائٹ. کتنی مطلب مجھے میرے ہسبینڈ کے آفس میں کوئی شخص کوئی ذکر کر رہے تھے کہ اس کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی تھی. وہ آ کے وہ شخص جو تھا وہ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میری امی کا انتقال ہونے والا تھا اور میں اپنی امی کے بیڈ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور میری امی مجھے ڈانٹ رہی تھی کہ تم دیکھو اے سی کے سامنے بیٹھ جاتے ہو، آ کے تم اپنا خیال نہیں رکھتے ہو، ٹھنڈ لگ جائے گی تم کو، ہٹو یہاں سے تم. کہتا کچھ مومنٹ سے میری امی جانے والی تھیں اور وہ کہہ رہی تھی کہ تم اپنا خیال نہیں رکھتے ہو. یہ ماں کا دل ہوتا ہے اپنے بچے کے اندر جو ہوتا ہے کہ اندر ماں جو ہوتی ہے اپنی زندگی گزار رہی ہوتی ہے کہ کوئی میرے بچے کی تکلیف، بچے جو ہوتے ہیں بتانا نہیں چاہتے ماں کو کوئی کہ جو ہے ماں جو ہے وہ فریک آؤٹ کرے گی. تو یہ عزیز علیہ ما عنتم کہ جو تکلیف تم پہ گزرتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بڑی بھاری ہوتی ہے. حریص علیکم and he is very eager for you, very anxious for your welfare. حریص ہونا، مائیں کس قدر حریص ہوتی ہیں. میرے بچے کوئی سب سے اچھا کھانا مل جائے، اسی کے سب سے اچھے نمبر آ جائے، سب سے اچھا رشتہ لگ جائے میری بیٹی کا، سب سے زیادہ ہر چیز جو ہے بہت، اور اس میں بعض اوقات انفیئر بھی ہو جاتی ہے، رائٹ. ایسی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو ہے کائنات کے لوگوں کے لیے ہے. ایک کس قدر وہ دل ہوگا، کس قدر وہ دل رحمت للعالمین، اس دل کی کیا صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ دل فیل کرتا ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان کیا، جو کہ علیم بذات الصدور ہے، جو دلوں کو جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسکرائب کیا کہ یہ آپ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا ورڈ یوز کیا کہ رؤوف، رؤوف. اور یہ کس کا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام اگر ہے الرؤوف، تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ he is an expression of the mercy of the one who sent him، اللہ تعالیٰ، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کون اندازہ کر سکتا ہے، اللہ کی رأفت کا کون اندازہ کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت زیادہ آیتیں ہیں اور پروبلی اتنا ساری آیتوں کے اب آج شاید پروبلی ٹائم نہ ہو، لیکن ون آف دی آیات اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی 207 آئے ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور among men there is one who sells his very soul to seek the pleasure of Allah. لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو ہی بیچ دیتے ہیں اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے. ہم تو ہوتے ہیں نا کہ آدھے انڈے ایک باسکٹ میں رکھنے، آدھے ادھر دنیا میں بھی پیر ہے اور دین میں بھی پیر ہے. لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سے اس قدر محبت ہوتی ہے، اس قدر اللہ کی چاہت بڑھتی جاتی ہے کہ اپنا نفس انسان بیچ بیٹھتا ہے. اپنا نفس جو ہوتا ہے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ یا رب آج میرے نفس کو ہی خرید لیجئے، آپ اس کے خریدار بن جائیے. ان اللہ اشترى من المؤمنین، اللہ تعالیٰ جو ہے سورۃ توبہ کی آیت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں انفسہم باموالہم وانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جانیں جو ہیں مومنین کو اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فاستبشروا ببیعکم، کہ تم اس پہ جو ہو کہ اس
اس جو یہ ٹرانزیکشن ہے اس کے اوپر تم سیلیبریٹ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو خرید لیا ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے نفس خرید لیے ہیں. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت کرتے ہیں، ایسی محبت کرتے ہیں کہ they let themselves go. They let themselves go for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اور جو لوگ اپنے آپ کو اس طرح بیچ بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. Look at the next آیا، وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. یہ نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں معلوم ہے کہ میرا بندہ جس نے اپنے آپ کو میرے لیے بیچ بیٹھا ہے وہ کس چیزوں سے گزر رہا ہے. اگر وہ تکلیفیں اٹھاتا ہے میرے لیے صبر کرتا ہے، میرے لیے اس کی جو ہے میرے مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف نظر لگی ہوئی ہے، اللہ کی رحمت کے علاوہ اسے کچھ نہیں چاہیے اور اسی پر اس کی نظر لگی ہوئی ہے، تو اللہ کو معلوم ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات سے اویئر ہیں. اور تو اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ رؤوف بالعباد، اس کو معلوم ہے کہ میرا بندہ جس چیز سے گزر رہا ہے مجھے معلوم ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جو کہ انسان ہے اور انسان کی تو پھر بھی لمٹ ہوتی ہے نا کہ کیپیسٹی کی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کیا کہ ان کے اوپر بڑی چیز مشکل گزرتی ہے اور وہ حریص ہیں. تو کین یو امیجن کہ اللہ سبحانہ، ایکچولی نو بڈی کین امیجن، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انفینٹلی زیادہ جو کیپیسٹی آف رافع ہے وہ کیا ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نوز کہ میرا بندہ جو ہے وہ کس چیز سے گزر رہا ہے. تو رافع جو ہے اٹ از این انٹینسیفیکیشن آف مرسی. انٹینسیفیکیشن، یہ کوئی چیز جو ہے اپنی پیک پر ہو اسے کہتے ہیں رافع. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ آیت جو ختم کی تھی ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے رأفہ کا جو ہے اس پہ کا ذکر کیا تھا کہ تمام انسانوں کے ساتھ. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ کون کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو پوری کی پوری جو ہدایت کا تحفہ بھیجا ہے وہ تمام انسانوں کے لیے بھیجا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام انسانوں کے ساتھ، تمام نوع انسانیت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ رؤوف اور رحیم ہے. تو اگر تمام انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات رؤوف ہے اور رحیم ہے، تو پھر وہ شخص جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود بیان کیا کہ وہ بالمؤمنین رؤوف رحیم ہے، جو کہ جس کے اوپر عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، جس کا ڈسکرپشن خود اللہ تعالیٰ نے دیا کہ وہ اس کا دل ایسا ہے کہ وہ اس کے دل میں تمام دنیا کا درد ہے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. آپ تو اپنے آپ کو ختم کر بیٹھیں گے یا رسول اللہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے اس غم میں. جس کا دل اس قدر رؤوف ہو، تو پھر الرؤوف کی رأفہ اس کے لیے کیا ہوگی؟ الرؤوف کی رأفہ اس کے لیے کیا ہوگی؟ تو نیکسٹ آیت میں جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمام انسانوں کے ساتھ رؤوف و رحیم ہوں، وہ شخص جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ڈسکرائب کیا کہ وہ رؤوف ہے اور وہ رحیم ہے، جب اس کا چہرہ اللہ تعالیٰ کی طرف مڑ کے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کو تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں، آئی نو کہ آپ کے دل میں کیا خواہش ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قبلہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے تھے وہ قبلہ اس طرف موڑ دیا. یہ آپ کا مقام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا مقام ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ قرآن ہی ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہی ہے کہ اتنے ڈیمینشنز میں ایک وقت میں بات کی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ is not limited by any plane of time. اللہ سبحانہ وتعالیٰ is not limited by any plane of plurality اور singularity کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک پوری امت سے بات کر رہے تھے اور پھر تمام انسانوں سے بات کی اور پھر اپنے حبیب سے بات کی. ایک وقت کے اندر کون اس طرح سے سب کو ایڈریس کر سکتا ہے؟ ایک وقت میں پوری انسانیت کے دلوں کے اوپر ہاتھ رکھا کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ رؤوف و رحیم ہوں.
اور اس کے دل کے اوپر ہاتھ رکھا جو کہ حبیب اللہ ہے. یہ قرآن ہے, یہ قرآن کا معجزہ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہم نہیں کر سکتے اس طریقے سے کہ آپ جو ہے ایک جنرل بھی ہوں اور آپ پرٹیکولر بھی ہوں اور آپ اس وقت میں بھی موجود ہوں, اور above time and above place it is, جو قرآن جو ہے وہ it transcends, it is not limited by time or place or number of people. قرآن is ہر پلین پر ہر ایک سے بات کر رہا ہے, جو جہاں جہاں ہے, جس کا جو انٹلیکٹ کا لیول ہے, جس کی جو سمجھ کا لیول ہے, قرآن ہر ایک کو ایڈریس کر رہا ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, اور پھر کیا کہا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, کہ اب آپ اپنے چہرے کو موڑ لیجئے, وہ چہرہ جو آسمان کی طرف جو ایک اسپرچول قبلہ تھا نا, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, بار بار مڑ کے دیکھ رہا تھا, اب اس کو سکون اور قرار عطا کر دیا اس کو کہ اب آپ کی نظر جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اب آپ جو ہیں آپ اس قبلہ روح ہو جائیے کہ اس قبلے پہ منجمد ہو جائے نماز میں, کہ جس کے جو آپ چاہتے تھے, ترضاها کہ آپ جسے چاہتے تھے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا, اور تم سب کے سب, اب تمام مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کلیکٹیولی کہ جہاں پر بھی تم سب ہو تم اس قبلے کی طرف جو ہے ٹرن ہو جاؤ. پھر اس کے بعد آیت آتی ہے وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, کہ جو لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ, اور اللہ غافل نہیں ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. Now let's go to the second part of the ayah. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے بات کی, پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا مسلمانوں کو. اب تھرڈ جو ایڈریس آ رہا ہے ان کی طرف آ رہا ہے جنہیں کتاب دی گئی, جو اپوز کریں گے اس قبلے کو. اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, کہ جن کو کتاب دی گئی ہے سچ مچ, مطلب جو حق پر ہیں. اب خالی مسلمان نہیں بلکہ تمام اہل کتاب کو بھی اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہے ہیں کہ جن کو کتاب کا یہ میسج پہنچ رہا ہے, لَيَعْلَمُونَ, وہ بے شک جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے, یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ, اور اللہ غافل نہیں ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. تو اب پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کوالیفائی کیا کہ ان لوگوں کی طرف میسج جا رہا ہے جنہیں واقعی میں کتاب دی گئی ہے. نمبر 2, یہ ان کے لیے وہ جانتے ہیں, وہ پہچانتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ حق ہے, یہ سچ ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, کہ اللہ جو ہے تمہاری ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. تو اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اصل میں ایمان جو ہے وہ کیا ہے کہ it is predicated on knowledge. کیونکہ دیکھیں اس میں دو چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے, ایک ہے آمنو جو ایمان لے کر آئے, نمبر 2 دوسرا کیا ہے فَيَعْلَمُونَ, علم. تو ایمان کا تعلق علم کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ یہ ایمان جو ہے, یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایمان کی ڈیفینیشن جو ہے it is as if کہ it's a conviction based, it is predicated on knowledge that is corresponds to reality. Like ایمان جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے انسان سے کسی کنٹراڈکشن کے اوپر جو ہے نا ایمان لانے کی نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو یا ہو سکتا نہ ہو. یہ ایک بات ہوتی ہے نا کہ ہاں ہو سکتا ہے, مے بی آئی شوڈ ڈو دس, ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہے ایک پاسبلٹی ہے میرے دماغ کے اندر کہ یہ چیز ہو سکتا ہے ایسی ہو یا نہ ہو, اور ہو سکتا ہے کہ who knows سچ کیا ہے, who knows کہ کیا ہے. تو یہ جو ہے یہ علم نہیں ہے, یہ جو ہے کہ انسان اپنے ظن میں ہے. یہ ہمیں اس بات پہ یقین رکھنا ہے, جو میں نے آپ کو کہا تھا شہادہ کا کانسیپٹ جو ہے کہ ایز اف یو سی سم تھنگ, کہ ہمارا ایمان جو ہے اٹ از بیسڈ آن ریالٹی.
ہماری زندگیاں جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ ہم چلتے پھرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو ہے جو قبلہ ہے انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ٹیونڈ ہے. اٹ از بیسڈ آن حقیقت، یہ حقیقت ہے. سب سے بڑی ریالٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دا موسٹ لاجیکل جو چیز ہے جو یقین کرنے کی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور تو ہمارا ایمان جو ہے اٹ از ایز اف کہ آپ کو یہ چیز معلوم ہے کہ یہ ہے، کیونکہ جو کچھ ہمارے ارد گرد ہے اس کے اوپر ہمارا کس قدر ایمان ہوتا ہے کہ ہاں یہ سب چیزیں موجود ہیں اپنی جگہ کے اوپر، یہ سب چیزیں جو ہیں موجود ہیں. اور آپ کو ڈیفینیٹلی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا مطلب ہے، یہ تو مجھے معلوم ابھی صبح کا ٹائم ہے اور ابھی رات کا ٹائم ہے اور ابھی ہر چیز ہے. اس طریقے سے انسان کا ایمان ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، چلتے پھرتے انسان جو ہے انٹیونڈ ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ذکر جو ہم جو کہتے ہیں نا، جو ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ اس چیز کا ذکر کرو کہ یہ چیز ہو، یہ اتنی آپ اتنی دفعہ یہ آیت کریمہ پڑھ لیں تو یہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا. ذکر کا مطلب ہوتا ہے ریممبرنس، کسی چیز کو یاد کرنا، کسی چیز کو یاد کرنا. کہ چلتے پھرتے انسان جو ہوتا ہے نا، آپ کے فون کے اوپر ریمائنڈرز ہوتے ہیں نا کہ ابھی مجھے یہاں پہ میری یہ میٹنگ ہے، مجھے ابھی یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، ریمائنڈرز ہیں. ذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مستقل انسان کے شعور میں، انسان کی کانشیسنس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اس طرح سے جلوہ گر رہے کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں. اٹ از بیسڈ آن ریالٹی، یہ ایمان ہے. اور جتنا ایمان جس کا ریئل ہوتا چلا جائے گا اس کی زندگی میں تقویٰ اتنا ہی جو ہے نمایاں ہوتا چلا جائے گا، اور اس کی زندگی کا سفر جو ہے وہ اتنا ہی خوبصورت ہوتا چلا جائے گا، بیکاز یو آر لیونگ ان ریالٹی. اور غفلت یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. تو ذکر جو ہوتا ہے، جو کنٹینیوسلی جو ہوتا ہے نا، کہ اٹھتے بیٹھتے جو اذکار ہوتے ہیں کہ صبح اٹھ کے کہ یہ دعا ہے، سونے کی یہ دعا ہے، گھر سے نکلنے کی یہ دعا ہے، یہ کانسٹنٹلی انسان کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگا رہے، کانسٹنٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ میرا ہر چیز، تاکہ ہر چیز ایک آیت بنتی چلی جاتی ہے. ہر چیز جو ہوتی ہے ایک آیت بنتی چلی جاتی ہے. دیکھیں آیات دو طرح کی ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے نا آیتوں کا ذکر کیا ہے. ابھی ہم جو قبلہ کا ابھی جو آیت ہم جو پڑھ رہے ہیں کہ وَلَا إِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، کہ اگر آپ ان کتاب والوں کو جن کو کتاب دی گئی پوری تمام آیتیں بھی اگر لا کر دے دیں گے تو ایک ایسی آیتیں ہیں جو کتاب کے اندر اتاری گئی ہیں، یہ تو بالکل پیور فارم میں جیسے قرآن کی آیتیں ہیں. لیکن باقی تمام آیات جو ہیں جو دنیا میں موجود ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، ہر چیز کے اندر ایک آیت موجود ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، تو سبحان اللہ، تو ہر چیز ہمارے لیے حق بن جاتی ہے کہ اگر ہم اس آیت کو پہچان سکیں. ورنہ تو آپ دیکھیں نا، ورنہ تو اٹ از ویری ڈپریسنگ. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح سے سورۃ الکہف میں اور ہر جگہ پہ قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ہر چیز کو ایک زینت بنایا، اور پھر ہم ہر چیز کو سعیداً جروزا، ہر چیز جو ہے اٹ از گوئنگ ٹو پیرش اوے، ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو اگر ہر چیز ختم ہو جائے گی تو پھر لوگ جو ہوتے ہیں رہبانیت کی لوگ کہتے ہیں نہیں ساری دنیا کو ترک کر دو. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی کہا ہے نا کہ میں نے تمام آسمان اور تمام زمین جو ہیں وہ حق پر بنائے ہیں. تو وہ حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم خالی آؤٹر ریالٹی سے جو ہے چیزوں کو اس کی اصل ریالٹی نہیں سمجھو، بلکہ اس آیت کو پہچانو جو ہر چیز کے اندر موجود ہے، تاکہ ہر چیز تمہارے لیے حق بن جائے، ہر چیز تمہارے لیے ریئل بن جائے، ہر چیز تمہارے لیے ایک ریالٹی بن جائے. تو جس طرح سے قرآن یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی پیوریفائڈ آیات ہے، ہر چیز کے اندر ایک آیت موجود ہے. ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے وہ حق پر ہے. ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ ال عمران میں بتایا ہے لوگوں کا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. ذکر میں نے جیسے بتایا کہ کنٹینیوسلی ریمائنڈرز آپ کو ملتے چلے جا رہے ہیں انسان کو، مستقل اللہ کا ذکر ہے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ اللہ کی جو خلق ہے، اللہ نے جو کچھ تخلیق کیا ہے اس کے اوپر تفکر کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں. چاہے انسان
فارملی ریسرچ کرے، یا انسان اٹھتے بیٹھتے ہر چیز کے اوپر کہ اپنے ارد گرد کے حالات، اپنے ارد گرد کے ایونٹس، تمام اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اوپر انسان سوچے اور ان آیات کو پہچانے کہ میرا رب مجھ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، یہ ہر چیز حق ہے، ما خلقت ھذا باطلا، یا رب آپ نے تو کوئی چیز بھی باطل نہیں بنائی، کوئی چیز بھی آپ نے باطل نہیں بنائی. تو یہ بات بہت ضروری ہے سمجھنی، بیکاز اس کانسیپٹ کے اوپر جو ہوتا ہے نا، کتنی دنیا جو ہوتی ہے وہ گمراہ ہو جاتی ہے. ایک ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں سب چیزیں بکواس ہیں، بالکل بیکار ہے، ساری دنیا جو ہے وہ لائک کس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر کس لیے بنائی تھی؟ ساری دنیا اللہ نے صرف کافروں کے لیے بنائی ہے، اور باقی جو ہے مسلمان لائک وہ ان کے لیے نہیں بنائی. اصل تو یہ مسلمانوں کے لیے بنائی ہے، لیکن مسلمان کو، جو مومن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے اندر وہ فراست پیدا کرو، اپنے اندر وہ بصیرت پیدا کرو کہ تم ہر چیز میں مجھے پہچان سکو، ہر چیز میں تم دیکھ سکو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہر چیز تمہارے لیے ایک آیت بن جائے. تو اسی لیے جو ہے ایمان کا تعلق علم کے ساتھ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے، فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں. تو ایمان predicated on knowledge, right؟ علم، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ جو کچھ ہے وہ ان کے رب کی طرف سے جو ہے حق ہے، ریالٹی ہے. ٹھیک ہے. اور وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. تو پتہ چلا کہ ایکچولائزیشن آف دیٹ ایمان، کہ وہ ایمان جو ہوتا ہے وہ دنیا میں کب جو ہے اجاگر ہوتا ہے، کس طریقے سے اجاگر ہوتا ہے؟ عمل کے ساتھ. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آیت کس پہ ختم کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے غافل نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. یعنی انسان کا ایمان جو ہے، جو کہ سچی نالج کے اوپر بیسڈ ہے، وہ جب یہ ایک وہ ایمان ہے جو اویئرنیس پیدا کرتا ہے، جو انسان کے اندر ایک ریئلائزیشن پیدا کرتا ہے. اور جب یہ ایمان اجاگر ہوتا ہے تو یہ کہاں اجاگر ہوتا ہے؟ انسان کے عمل کے اندر، کہ انسان کے عمل جو ہوتے ہیں اس کے ایمان کی جو ہے وہ گواہی دیتے ہیں، اس کے ایمان کی جو ہے گواہی دیتے ہیں. تو بذات خود مومن جو ہے وہ ایک اللہ کی آیت بن جاتا ہے دنیا کے سامنے. جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو ہو لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ہمارے لیے تو یہ کتابی تھیوری ہے، یہ ساری باتیں تھیوریٹیکل رہ گئی ہیں، لیکن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ چلتے پھرتے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف لوگوں کو جو ہے وہ دعوت ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ ایک نور کے ساتھ اللہ کے جو ہوتے ہیں وہ دنیا میں موو کرتے ہیں. ایک نور ہے جو ان کے دل کے اندر ہے، جو ان کے چہروں پر ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ایمان کا نور ہے. اور ان کا ایمان جو ہے ان سے پوری دنیا اس سے جو ہے مستفید ہوتی ہے. تو everything becomes about لا الہ الا اللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر یہ آیت ہوتی ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ جو ہے وہ غافل نہیں ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. پھر نیکسٹ آیت ہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ. یہ آیت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے کہ اگر آپ ان کتاب والوں کو ہر آیت بھی لے کر اگر آپ ان کے پاس آ جائیں گے تو یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. وما انت بتابع قبلتهم، اور آپ ان کے قبلے کی جو ہے پیروی نہیں کرنے والے ہیں. ایک بون آف کنٹینشن ہو گئی نا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو ہمارا بیت المقدس قبلہ تھا، یہ کون سا نیا قبلہ آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے پاس اگر آپ تمام سائنس، تمام علم، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آیت کا ورڈ اب چینج ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر آیت اگر آپ لے کر جائیں گے، ہر نشانی، آیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سائن، something that is pointing to the truth، جو حق کی طرف، حق کی نشاندہی کر رہا ہے. اگر آپ ان کے پاس لے کر بھی آ جائیں گے تو یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور آپ نے ان کے قبلوں کی پیروی نہیں کرنی ہے. اور یہ تو آپس میں بھی بعض جو ہیں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے ہیں. اور وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. اور اگر آپ نے ان کی ڈیزائرز کی پیروی کی
after the knowledge has come to you, then آپ جو ہیں transgressors میں سے ہو جائیں گے. Now اب جو چیز جو بہت انٹرسٹنگ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بڑے یہ انٹرسٹنگ آیت ہے کہ ایک قبلہ ورسس ملٹیپل قبلہ. اور جو بڑی انٹرسٹنگ آیت ہے کہ یہ اس آیت کے اندر کیا ہے کہ یہ آیت جو ہم نے ابھی پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر آپ ان کے پاس تمام آیتیں لے کر آئیں گے جو آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے, آپ ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے, یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے, قبلہ 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 کا ڈسکشن چل رہا تھا. لیکن اچانک قبلے سے بات چینج ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان کی ڈیزائرز, ان کی اہواء, ان کی امپلسز, ان کی کپریز, ان کی جو یہ خواہشوں کی اگر آپ نے اتباع کیا جبکہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے تو پھر آپ انڈیڈ ظالموں میں شامل ہو جائیں گے. بات یہ ہے کہ ابھی تو قبلے کی بات ہو رہی تھی, ایک قبلہ ڈسکرائب کیا گیا, تو قبلے کی ریالٹی کیا ہے؟ قبلے کی ریالٹی کیا ہے کہ یہ قبلہ جو ہے یہ ملہ ابراہیم حنیفہ کے ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے کہا تھا انی وجہت وجہی للذی, کہ میں اپنا چہرہ موڑتا ہوں اس کی طرف جو کہ آسمان و زمین کا خالق ہے. یہ ریپریزنٹیشن جو ہے قبلہ کی یہ خالی ایسی جسے کہتے ہیں کوئی ریچول نہیں ہے, یہ انسان کی زندگی کی مکمل اورینٹیشن ہے ٹورڈز اللہ سبحانہ و تعالی. اور اللہ تعالیٰ نے پھر اینڈ میں کنٹراسٹ کس چیزوں سے, دو چیزوں سے کیا, نالج ورسز ڈیزائر, کہ آپ کے پاس جب علم آ چکا ہے تو آپ ان کی ڈیزائرز کی اہواء کی آپ پیروی نہیں کریں گے, ادروائز کیا ہوگا, آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے. اور ظالمین کا جو ہے ظلمات سے ورڈ ہے کہ آپ اندھیروں میں رہ جائیں گے, یعنی نالج کو چھوڑنا, علم کو چھوڑنا جو حقیقت کے اوپر مبنی علم ہے, ایز اف کہ آپ جو ہیں روشنی سے نکل کر اندھیروں میں چلے گئے اینڈ وی آر ٹرانسگریسنگ اگینسٹ آور اون سیلف. تو جو ورڈ جو ہے تو یہ آیت شروع ہوئی آیت کے نام سے کہ اگر آپ ان کے پاس تمام سائنس بھی لے کر آئیں گے. سائنس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ جو سائن لگے ہوئے ہوتے ہیں جب ہم کہیں روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ پوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ادھر جانا ہے, یہ ادھر جانا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویزیبل سائنز آئے ہیں سچ کی طرف جو پوائنٹ کر رہے ہیں. اور جن کے دل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لگے ہوئے ہیں, جن کے دل میں یہ سچ کی گواہی دینے کی توفیق موجود ہے, وہ پہچان لیں گے کہ یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف اور وہ صحیح ڈائریکشن کی طرف مڑ جائیں گے اور ان کا قبلہ جو ہے وہ درست ہو جائے گا. لیکن جن کے دل جو ہیں, اب بولنے کو تو وہ بڑے عبادت گزار ہوں کہ ہم اپنے قبلے کی طرف عبادت کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, لیکن جن کے دل جو ہیں اپنی خواہشات کے غلاف میں جو ہیں چھپے ہوئے ہیں, آپ ان کے پاس تمام آیتیں بھی تمام جو ہے وہ لے کر چلے جائیں گے, آپ وہ دلوں کو نہیں موڑ سکتے. بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی گواہی دی کہ پچھلی آیت میں قد نرا تقلب وجہک فی السماء, ہم آپ کا چہرہ مستقل دیکھ رہے تھے کہ آسمان کی طرف پلٹ رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کر دی. لیکن اللہ تعالیٰ آگے جا کے قرآن میں کہتے ہیں انک لا تہدی من احببت, آپ اس کو جو ہے ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہیں. آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہیں. یہ ہدایت دینے کا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا موجود ہے, کس کا کیا قبلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو قبلہ ہے اصل میں یہ احوا کو ریپریزنٹ کر رہا ہے, ان کی ڈیزائرز کو ریپریزنٹ کر رہا ہے. اور احوا کا ورڈ جو ہے آج لیٹس ڈسکس کہ احوا کسے کہتے ہیں. ڈیزائرز کے لیے ورڈ آیا ہے, اس کا جو روٹ ورڈ ہے ہا واو یا ہوا بہی, he made it to fall down, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى, by the star when it goes down. اس کے روٹ ورڈ میں ہے to fall into something. پھر ہے کہ احوا الی شیء بیدی, کہ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا کوئی چیز کی طرف, آپ کی اس قدر انکلینیشن ہو گئی ہے کہ اس چیز کی طرف آگے بڑھنا. پھر اس کے بعد لو اور اٹیچمنٹ, اردو انگلش میں بھی تو کہتے ہیں نا to fall in love.
کانسیپٹ ہوتا ہے نا ٹو فال ان لو، رائٹ، لو اٹیچمنٹ انکلینیشن آف دا سول، ٹھیک ہے. اور ہوا جو ہے کسے کہتے ہیں کہ ویکنسی کو، سچ این امیزنگ لینگویج، سبحان اللہ کی پوری لینگویج کی روٹ ورڈ میں ہی اگر آپ جائیں گے تو آپ کو جو ہے وہ چھپے ہوئے میننگ مل جائیں گے. ہوا کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ویکنسی، جب انسان کے اندر ایک ویکیوم ہوتا ہے نا، اور ایک ایمٹینس ہوتی ہے، ایک ویرانی ہوتی ہے دل کے اندر، اور وہ انسان سوچتا ہے کہ یہ پتہ نہیں دل کے اندر یہ وائڈ کیوں ہے، یہ ویکیوم کیوں ہے، یہ تشنگی کیوں ہے، یہ ایسی کیسی تشنگی ہے جو کسی صورت ختم نہیں ہوتی. اصل میں انسان کے اندر جو تشنگی ہے، جو روح کی تشنگی جو ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کی ہوتی ہے. اور ہم اس کو جسے کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو فل ان کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تھرو کہ اپنے نفس کو جو ہے سلاتے چلے جاتے ہیں، کہ غفلت کی نیند لوری سے سناتے چلے جاتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو بزی رکھیں. اور آپ دیکھیں کہ the more we do it، وہ ایمٹینس اور وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے تو وہ آواز جو ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد اٹ کمز بیک، اور وہ ایمٹینس جو ہوتی ہے، وہ دنیا کی سوشلائزنگ، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی شاپنگ، دنیا کی انڈلجنس، دنیا کی انٹرٹینمنٹ جو ہے، وہ چیز کو نہیں فل کر سکتی کہ جو اللہ بذکر اللہ کے جو ہے نا کہ تطمئن القلوب، کے ذکر سے جو انسان کا دل جو ہے وہ سکون پاتا ہے. تو اللہ اس لفظ کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ایکچولی جو ڈیزائر ہوتی ہے، یہ جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی سمٹم جو ہوتا ہے ہمارے اندر، اس کو بھی سمجھنا چاہیے. سمٹمز جو ہوتے ہیں وہ ڈیزیز کی نشاندہی کرتے ہیں. تو انسان کے اندر جب ایمٹینس فیل ہو، جب ایک دل کے اندر ایک خلا محسوس ہو، تو اصل میں وہ ہوتا ہے کہ انسان کو سوچنا چاہیے شاید مجھے کوئی یاد کر رہا ہے، شاید میرا رب مجھے یاد کر رہا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا. دنیا میں آپ انسان کتنے لوگوں کا ذکر کرتا ہے اور کتنے لوگ آپ کو یاد کرتے ہیں. لوگ ذکر کر کر کے دنیا میں کسی کے ختم ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ آپ کو کرتے ہیں. اور وہ جو رب کائنات ہے وہ کہتا ہے تم میرا ذکر کرو گے، میں جو نظر بھی نہ ہوں دنیا کے اس پہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہارا ذکر کروں گا. تو یہ جو وائڈ جو ہوتا ہے، یہ اصل میں پہچاننے کی ہوتی کہ اس وقت مجھے دل کو جو ہے کس کی طلب ہے، کس کی طلب ہے اصل میں، اپنے رب کی جو ہے طلب ہے. تو اس ویکنسی کو، اس ڈیزائر کو جو ہے انسان کو موڑنا کہ مجھے شاید قبلہ روح ہونے کی ضرورت ہے. وہ ڈیزائر جو ہے مجھے بتا رہی ہوتی ہے کہ مجھے اپنے رب کی طرف قبلہ روح ہونے کی ضرورت ہے، اپنی ڈائریکشن جو ہے اپنے رب کی طرف موڑنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ تو احوا کا جو ہے یہ ورڈ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا، ایک سورۃ الفرقان کی آیت ہے کہ تم نے کبھی اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی ڈیزائر کو ہی اپنا الہ بنا لیا ہے، اپنے خدا بنا لیا ہے. لائک اس کے اندر جو ایک ڈیزائر تھی، اس کو ایک جو وائڈ تھا، اس کو خالی انسان اپنی شہوانی اور اپنی نفسانی خواہشوں سے بس فل کرتا رہے، یہاں تک کہ کہ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے کہ جو یہ احواج ہوتی ہیں کہ انسان کی الہ بن جاتی ہیں. پھر انسان جو ہوتا ہے کہ جیسے وہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ آپ کو کہ A castle without a commander is in ruins، کہ کوئی کتنا بھی بڑا قلعہ ہو اور کوئی لیڈر ہی نہ ہو تو ایز اف کہ وہ کھنڈر بن چکا ہے. اور ایک کھنڈر ہو اور اس کا ایک کمانڈر ہو تو اٹ از ایز اف کہ وہ اٹ از کیسل، کہ وہ ایک قلعہ بن چکا ہے. ایک کھنڈر ہو لیکن لیڈر ہو. تو اس دل کو جو قبلہ چاہیے، جو ڈائریکشن چاہیے، وہ اللہ کی طرف مڑنے کے لیے چاہیے. اور جو لیڈر چاہیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. وَمَن يَتَّبِعِ الرَّسُولَ، یہ کمانڈر چاہیے. پھر ہمارا دل چاہے ٹوٹا ہو، پھوٹا ہو، ہم بکھرے ہوں، زخمی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اگر ہم اللہ کی طرف مڑ جاتے ہیں اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، وہ ہمارے لیڈر ہیں. پھر ہمیں کس چیز کا غم؟ لیکن اگر یہ اس دل کے اوپر صرف خواہشات کا ہی غلبہ ہو، خواہشات اس کی لیڈر بن جائیں، تو پھر یہ سوائے ایک کھنڈر کے کچھ نہیں، ویرانی کے کچھ نہیں. چاہے آپ کتنے بھی دنیا کے اس میں دیے جلا لیں،
روز شام جو ہے چراغاں کر کے بیٹھ جائیں, کتنی بھی کچھ اس کو چیزوں سے بھر لیں, لیکن اس کی ایمٹینس جو ہے وہ نہیں جائے گی. تو یہ ڈیزائر کے اندر بھی جو ہے, کیونکہ پھر انسان یہ سوچے نا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر یہ ڈیزائرز کیوں رکھی, اگر مجھے اتنا کھوکھلا بنایا, کیوں اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کھوکھلا بنایا؟ کیونکہ ہم الصمد کے پاس جا سکیں, اس کے پاس جا سکیں جو اس کو اپنی محبت سے بھر دے. جب یہ فیلنگ ہوتی ہے نا الصمد, ہر چیز ہالو ہے اس دنیا میں, ہر چیز جو ہے ایک ہالو ہے, یہاں تک کہ جو انسان کی پوری کائنات کا جو یونٹ ہے, جو ایٹم ہوتا ہے, وہ بھی 95% جو ہوتا ہے ایمٹی ہوتا ہے, بیچ میں ایک نیوکلس اتنا سا ہوتا ہے, ارد گرد الیکٹرانز ہوتے ہیں, اٹس این ایمٹی اسپیس, ایوری تھنگ از این ایمٹی اسپیس. الصمد کے پاس جانے کی ضرورت ہے, جو کہ ہر ہالو کو, ہر ویکنسی کو, ہر دل کے زخم کو, ہر ہول کو جو ہے وہ فل کر دیتا ہے اپنی محبت سے. تو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ احوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ مجھے قبلہ روح ہونا ہے. دس از دا گریٹر ریالٹی. تو یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن کو جب پڑھتے ہیں تو قرآن ڈیفینیٹلی دیر از اے ہسٹوریکل نیریٹو کہ کون سی آیتیں جو ہیں کس وقت نازل ہوئی تھیں, لیکن قرآن بہت اٹ از اے ویری ویری انٹلیکچوئل ٹریڈیشن, اور یہ بہت گہری باتیں بھی ہیں آیتوں کے اندر جو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اور اگر آپ نے ان کے گائیڈنس ورسز مس گائیڈنس, کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ان کی احوا فالو کی گئیں, ان کی ڈیزائرز فالو کی گئیں, یعنی انسان اپنی خواہشات کا غلام ہو جائے, تو پھر جو ہے انسان اندھیروں میں ہی ٹٹولتا رہ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انکا کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ, کبھی بھی جو لاسٹ پارٹ آف دس آیت ہے, we never read it alone, ہم لوگوں کے جو ریسیٹیشن کے جو رولز ہوتے ہیں وہاں پہ جب ٹیچرز ہوتے ہیں سنتے ہیں قرآن کی ریسیٹیشن, تو وقف ایسے ہوتے ہیں جو وقف جائز ہوتے ہیں, اور کچھ ایسے وقف ہوتے ہیں جو ناجائز ہوتے ہیں کہ you're not supposed to stop there. تو مثلا یہ والی جو آیت ہے, it is one of those کہ جو اگر آپ دیکھیں کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, اس کے اوپر لام الف جو ایک سائن بنا ہوا ہے کہ don't stop here, ڈونٹ اسٹاپ ہیئر, یو ہیو ٹو ریڈ دا آیت کمپلیٹلی, کیونکہ لاسٹ آیت جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریفر کر کے مخاطب کر کے کی جا رہی ہے, تو ہمیشہ کنٹینیوٹی میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ, کہ اگر آپ نے ان کی احوا کا جو ہے تو علم کا کس کے ساتھ وہ کیا گیا کمپیریزن, احوا کے ساتھ, کہ اگر ان کی احوا فالو کی گئی تو ڈیفینیٹلی اندھیروں میں رہ جائیں گے, ٹرانسگریسنگ اگینسٹ یور اون سیلف. ظالمین کا ورڈ جو ہے وہ بڑا ہی امیزنگ ہے قرآن کے اندر, کہ انی ظلمت نفسی, کہ میں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا. کہ انسان اس قدر یہ مذہب جو ہے اس قدر یہ حق پر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ پرسکرپشن دیتے ہیں کہ دیکھو جب تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکلتے ہو تو تم کسی کا برا نہیں کرتے سوائے اپنا برا کرتے ہو, کیونکہ انسان اپنی فطرت کے خلاف جا رہا ہوتا ہے, اور جب بھی انسان اپنی فطرت کے خلاف جاتا ہے it is going to cause you more pain. کیونکہ ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز کسی چیز کے لیے بنی ہو, کوئی انسٹرومنٹ کسی چیز کے لیے بنا ہو, اس کو آپ کسی اور کام کے لیے لگا دیں تو وہ کیا ادھر کر سکے گا صحیح کام, رائٹ, وہ تو صحیح کام نہیں کر سکے گا. تو انسان جس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے, جب انسان عبادت سے نکل جاتا ہے تو پھر وہ اندھیروں میں بھٹکتا ہی پھرتا ہے, تو پھر تم اندھیروں میں رہ جاؤ گے. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ یہاں پر ہم سٹاپ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس تک. جزاک اللہ خیر.